خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے، یرمیہ نبی کے صحیفہ میں سے سیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں عزیزو، جیرمیہ سیریز اور اس سلسلے کا 33 یعنی 33واں پروگرام۔ خداوند میں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، خداوند کے خوف میں بڑھنے کی دعا، اور آج ہم اسی تھیم سے سٹارٹ کریں گے جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں سیکھ رہے تھے کہ کس طرح خداوند اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، پہلے بھی اور آج بھی بر وقت ایٹ دا رائٹ ٹائم، ارلی ان دا مارننگ وارننگ بھیجتے ہیں اپنے سچے نبیوں کے تھرو، جبکہ اس کے برعکس وہ نبی، وہ کاہن، وہ سو کالڈ مذہبی لیڈر بھی ہیں جو صرف سلامتی، پراسپیرٹی، ترقی، یہاں تک کہ زخمی حالت کو بھی اچھا کہہ کر اپنی، خداوند کی نہیں بلکہ اپنی مرضی، اپنی منسٹریز کو فروغ دیتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں اس حوالے سے جیرمیہ 7، جیرمیہ 11، 26، 29، 32 ان تمام چیپٹرز میں سے مختلف آیات کو پڑھا، ان کے ریفرنسز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور جو بہن بھائی اس پروگرام کو بھی سننا چاہیں دوبارہ ضرور سنیں تاکہ تسلسل میں انہیں مزید برکت مل سکے۔ I'll pick it up from Jeremiah 44، یرمیہ کے 44ویں باب کی 4 سے 6 آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گا، اور آج کے پروگرام میں ہم پھر خاص طور پر اس ٹائم لائن کو مختصراً دیکھیں گے، اور خداوند کی وارننگ کے تھیم کو کنکلوڈ کرنے کے بعد فوکس کریں گے جیرمیہ 23 چیپٹر، 36 چیپٹر اور 45 چیپٹر پہ، اس لیے کہ ان چیپٹرز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو کہ رائٹ یہ ٹائم ہے جس وقت یرمیہ کا نبوت کا 23 یعنی 23واں سال ہے۔ انہوں نے نبوت کب شروع کی؟ جب وہ خود بھی 23 سال کے تھے، اور یوسیہ جو تھا وہ 21 سال کا تھا۔ ان دونوں میں 2 سال کا فرق تھا، یہ میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب یوسیہ 8 سال کا تھا وہ بادشاہی شروع کرتا ہے، اس وقت یرمیہ جو تھے وہ 10 سال کے تھے، وہ 2 سال کا ڈفرنس جو ہے وہ ان کا ہے۔ تو 21 سال جب یوسیہ بادشاہ تھا، اس وقت یرمیہ جو ہے باقاعدہ پروفیسی کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی وہ خود 23 سال کے تھے۔ اور لاسٹ پروگرام میں، کچھ 1-2 پروگرامز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دس از دا 23rd ایئر، جو کہ یہویاکیم کا 4th ایئر ہے۔ اس حوالے سے پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ ابواب جو ہیں یہ سکیٹرڈ ہیں بائبل میں، اور میری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کو ایک ٹائم لائن، ایک ترتیب دے سکیں۔ بے شک ہم کچھ ایڈ نہیں کر رہے بائبل میں، بے شک ہم کچھ سبٹریکٹ بھی نہیں کر رہے، لیکن ہم چیزوں کو ترتیب دے رہے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ یہ چیزیں لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں، اور آپ سب اس چیز سے واقف ہیں، اس حقیقت سے واقف ہیں کہ کس طرح یرمیہ کے حوالے سے، یا جو بادشاہتیں ہوئی ہیں خداوند یسوع المسیح سے پہلے قبل از مسیح اسرائیل میں اور یہودا میں، ان کے حوالے سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ سکھاتے ہیں، یا خود بھی انہیں علم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس پروگرام کے تناظر سے خداوند نے ہمیں یہ برکت بخشی ہے کہ ہم ریسرچ کریں، اس ریسرچ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے، خداوند کے نام کو جلال دیتے ہوئے کلام پاک سے واقف ہوں، خداوند کی مرضی سے واقف ہوں، کیونکہ جو کچھ وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، چونکہ خداوند لا تبدیل ہے، ان کا میسج آج بھی وہی ہے، آپ سے اور مجھ سے بھی وہی ہے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ خداوند کی پاک روح ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اگر ہم آج بھی خداوند کی قوم کی طرح خداوند کے آئین احکام سے، خداوند کی مرضی سے آنکھیں چرانے کی کوشش کریں گے، تو جو خداوند کا کلام خداوند کے لوگوں کو اس وقت وارن کرتا تھا، وہ آج ہمیں بھی وارن کر رہا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو خداوند کی مرضی کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم کہیں کہ جو کچھ کرنا سی وہ یسوع نے کرتا ہے، اسی بس ہن یاشی کریے۔ نو، ہرگز نہیں۔ یہ ایک غلط سوچ اور ایک رانگ کانسیپٹ ہے، رانگ تھیولوجی ہے۔ بے شک ہمیں خداوند یسوع المسیح کے لہو کے وسیلہ سے، اس کی صلیب کے وسیلہ سے نجات، مخلصی ملتی ہے، لیکن کیا ہم اس نجات اور مخلصی کو لائٹلی لیں، اس کو ایسے لیں کہ وہ ہماری جیب میں پڑی ہوئی ہے اور جب ہمیں چاہیے ہو تب ہم اسے نکال لیں، وگرنہ ہم خدا سے، اس کے مسیح سے،
اس کے کلام سے، اس کے آئین اور احکام سے سرکشی کرتے رہیں؟ خدا نہ کرے۔ دیکھیے جرمیہ 44 4-6 جہاں پر خداوند یرمیہ کی معرفت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا، ان کو بر وقت یوں کہہ کر بھیجا کہ تم یہ نفرتی کام جن سے میں نفرت رکھتا ہوں نہ کرو، پر انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا کہ اپنی برائی سے باز آئیں اور غیر معبودوں کے آگے بخور نہ جلائیں۔ اس لیے میرا قہر و غضب نازل ہوا اور یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں پر بھڑکا اور وہ خراب اور ویران ہوئے۔ خداوند رب الافواج یوں فرماتے ہیں۔ اور خداوند ہمیں جرمیہ کے 25 چیپٹر میں اگر ہم دیکھیں، جی ہاں 25 چیپٹر اور اس کی 11 ورس میں فرسٹ ٹائم یہ پروفیسی یرمیہ نبی کی معرفت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ ساری زمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہوگی اور یہ قومیں 70 برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں گی۔ جو 70 ایئرز ان کیپٹیوٹی کی پروفیسی ہے وہ یہاں پر فرسٹ ٹائم استعمال ہوتی ہے۔ اور کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے عزیزو کیونکہ خداوند اپنی قوم کو یہ متنبع کر رہے ہیں، یہ وارن کر رہے ہیں کہ اگر آپ خداوند کے سبتس کو، خداوند کے ٹھہرائے ہوئے سبت کو حقیر جانیں گے تو وہ ان سبتوں کا جو آرام ہے، ان سبتوں کا جو ٹائم ہے، وہ غیر قوموں میں اسیری سے اس کو پورا کریں گے۔ اچھا، اب یہ جو اسیری کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ پروفیسی ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ پروفیسی جو ہے وہ اگر ہم خداوند یسوع المسیح کے حوالے سے جو ٹائم لائن ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ 600 سال قبل از مسیح یعنی 600 ایئرز BC پروفیسائی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم اوریجنلی دیکھیں کہ بائبل مقدس میں اسرائیل کی ایسی اسیری کا ذکر کہاں پر ہے تو وہ ہمیں 900 ایئرز بیفور دس ٹائم یعنی ٹوٹلی 1500 ایئرز BC 1500 سال قبل از مسیح میں ڈیوٹرانومی میں ملتی ہے۔ جی ہاں، استثنا کی کتاب ڈیوٹرانومی 28 36 اور 37 اگر ہم پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند تجھ کو اور تیرے بادشاہ کو جسے تو اپنے اوپر مقرر کرے گا اور ایک ایسی قوم کے بیچ لے جائے گا جسے تو اور تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں، اور وہاں تو اور معبودوں کی جو محض لکڑی اور پتھر عبادت کرے گا، اور ان سب قوموں میں جہاں جہاں خداوند تجھ کو پہنچائے گا تو باعث حیرت اور ضرب المثل اور انگشت نما بنے گا۔ خداوند نے اپنے کلام کی، اپنے آئین کی، اپنے احکام کی نافرمانی کے حوالے سے یہ جو وارننگ ہے یہ بہت پہلے دے رکھی تھی۔ اسرائیل اور یہودا اپنی حرکات کی وجہ سے جو خداوند کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں، خداوند کی مرضی کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں it has all been written before، اور خداوند انہیں موقع دیتے ہیں اور کہتے ہیں through out the book of Jeremiah کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، انصاف سے کام لیں۔ but there was no morality as well، کوئی اخلاق، کوئی انصاف اس معاشرے میں رہ نہیں گیا ہوا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج کل کے حالات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں لاہور ہو یا فیصل آباد ہو، سڑکوں پر پارکس میں لوگ، عورتیں، بچے محفوظ نہیں ہیں۔ اینڈ the same goes throughout the world۔ ہم یرمیہ کی کتاب کی جانب واپس آتے ہیں جہاں کہ 25ویں باب میں 25 چیپٹر میں سے ہم پڑھ رہے تھے 11ویں آیت، اور 70 برسوں کی جو پروفیسی ہے اس کا میں نے ذکر کیا۔ آپ ان ابواب کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی جسٹ، اس کی ساری جو سچویشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، اور کوشش کروں گا گاہے بگاہے اور بھی ابواب کے حوالے سے بتاتا جاؤں۔ ہم سیکھتے جا رہے ہیں بادشاہوں کے تناظر سے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں ترتیب دے سکوں اس ساری اسٹڈی کو، اور ابواب ان کے ساتھ الائن ہوتے جا رہے ہیں۔ یہویقیم کا آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ ٹائم ہے، اور جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا اور اعتراف بھی کیا، خود میری بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی جب تک میں نے یرمیہ کی ڈیٹیل اسٹڈی نہیں کی کہ جو صدرک اور میسک اور عبدالنجو کا آگ میں پھینکا جانا ہے وہ کس ٹائم پہ تھا۔ میرا یہی خیال تھا کہ اس وقت تک کمپلیٹ اسیری شروع ہو چکی ہوئی تھی، لیکن پتہ یہ چلا کہ اسیری میں ٹکڑوں میں گئے ہیں، اور اس وقت ابھی بھی بابل میں یہویقیم یہودا کا بادشاہ موجود تھا، اگرچہ وہ مطیع ہو چکا تھا، اگرچہ وہ سب سروینٹ ہو چکا ہوا تھا نبوکد نظر کا،
لیکن وہاں پر بادشاہت قائم تھی. دانیل اور اس کے دوست 3rd year آف یہویکیم بادشاہ کے ٹائم میں جاتے ہیں اسیری میں، اور دانیل یعنی ڈینیل جو پروفٹ ہے وہ 16 برس کے تھے اور اپنے دوستوں کے ہمراہ جب وہ اسیر ہو کر جاتے ہیں. 4th year اس وقت کا ٹائم ہے جس وقت یہ ساری نبوتیں ہو رہی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. 1st year یہ نبوکدنضر بادشاہ کے لیے ہے، 4th year یہ یہویکیم کے لیے ہے، اور 5th year میں وہ آگ میں پھینکے جاتے ہیں صدرک اور میثق اور عبدنجو. تو اس تناظر میں جرمیہ 25 کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ خداوند اس وقت کیا کلام فرما رہے ہیں. 13th verse سے میں پڑھ رہا ہوں کہ اور میں اس ملک پر اپنی سب باتیں جو میں نے اس کی بابت کہی، یعنی وہ سب جو اس کتاب میں لکھی ہیں جو یرمیہ نے نبوت کر کے سب قوموں کو کہہ سنائی، پوری کروں گا کہ ان سے، ہاں انہی سے بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ غلام کسی خدمت لیں گے، تب میں ان کے اعمال کے مطابق، ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان کو بدلہ دوں گا. خداوند یہ فرما رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں دوسری قوموں کی نسبت سے، ہاں میں خداوند کے ہاتھ سے وہ پیالہ لیتا ہوں اور سب قوموں کو جن کے پاس خداوند نے مجھے بھیجا تھا پلاتا ہوں، یعنی یروشلم، یہودا کے شہروں کو، اس کے بادشاہوں اور عمراء کو، تاکہ وہ برباد ہوں، حیرانی اور سسکار اور لعنت کا باعث ٹھہرے جیسے اب ہے. اور پھر اگلی کچھ آیات میں ہم دیکھتے ہیں خداوند کہتے ہیں کہ تم پیو، مست ہو اور قے کرو اور گر پڑو اور پھر نہ اٹھو. اس تلوار کے سبب سے جو میں تمہارے درمیان بھیجوں گا، یوں ہوگا کہ اگر وہ پینے کو تیرے ہاتھ سے پیالہ لینے سے انکار کریں تو ان سے کہنا رب الافواج فرماتا ہے یقیناً تم کو پینا ہوگا، کیونکہ دیکھ میں اس شہر پر جو میرے نام سے کہلاتا ہے آفت لانا شروع کروں گا. سو خداوند ان کو اپنے قہر کی میں پلا رہے ہیں. ٹرم ہے کہ خداوند اب ان کا انصاف کر رہے ہیں. ان کا انصاف تو ہوگا، خداوند انصاف اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. لیکن پھر ہم اگلی کچھ آیات میں دیکھتے ہیں کہ وہ قومیں جو خداوند کے لوگوں کو جج کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہارش ہوئی ہیں، خداوند پھر ان کا بھی انصاف کرتے ہیں. سو خداوند کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے نام سے کہلائے جانے والے شہر پر آفت لانا شروع کرتا ہوں تو کیا تم بے سزا چھوٹ جاؤ گے جو باقی قومیں ہیں؟ تو کہتے ہیں تم بے سزا نہ چھوٹو گے، کیونکہ میں زمین کے سب باشندوں پر تلوار کو طلب کرتا ہوں. سو خداوند کے لوگوں کی ججمنٹ، خداوند کے لوگوں کا جو ٹف ٹائم ہے، دیٹ از ایکچولی اے سائن کہ پھر باقی لوگوں کی ججمنٹ، باقی لوگوں کا انصاف، باقی لوگوں کے لیے بھی ٹف ٹائم آنے والا ہے. اور یہ آج کل کے حالات اور فیوچر کے حوالے سے خداوند کے کلام کی پروفیسی ہے، خداوند کی پروفیسی ہے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ جیرمیہ 23rd چیپٹر، جیرمیہ 36th چیپٹر اور جیرمیہ 45th چیپٹر اسی ٹائم لائن میں اس ٹائم لکھے گئے ہیں. میرے ساتھ اب دیکھ لیجئے 45th چیپٹر کی پہلی کچھ آیات تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. 45th چیپٹر یعنی 45واں باب یرمیہ نبی کے صحیفے کا، لکھا ہے شاہ یہودا یہویکیم بن یوسیہ کے 4تھے برس میں جب باروک بن نریہ یرمیہ کی زبانی کلام کو کتاب میں لکھ رہا تھا تو یرمیہ نے اس سے کہا، اے باروک، خداوند اسرائیل کا خدا تیری بابت یوں فرماتا ہے کہ تو نے کہا مجھ پر افسوس کہ خداوند نے میرے دکھ درد پر غم بھی بڑھا دیا، میں کراہتے کراہتے تھک گیا اور مجھے آرام نہ ملا. سو خداوند یرمیہ کی معرفت باروک سے ہم کلام ہو رہے ہیں، لیکن جو بات نوٹ کرنے کی ہے خاص طور پر ٹائم لائن کے حوالے سے، ترتیب کے حوالے سے، کہ یہویکیم بن یوسیہ کے 4تھے برس میں 4th year میں یہ بات چیت ہو رہی ہے. تو آپ کو علم ہو کہ کس وقت یہ سارا کلام لکھا جا رہا ہے، کس ترتیب سے لکھا جا رہا ہے. یاد رہے کہ جب بابل کے نبوکدنضر جرنیل نے انیشلی چڑھائی کرنا شروع کی، اپنے مسلز فلیکس کرنا شروع کیے، تو وہ ننوا کو مارتے ہیں جو اسور کا دارالحکومت تھا، اور ننوا سے پھر وہ دارالحکومت ہٹا کے ہاران کو بنا دیتے ہیں. وہ ہاران کو بھی تسخیر کرتے ہیں، اور ہاران سے پھر وہ گھومتے گھامتے جو ہے وہ یروشلم کی جانب آتے ہیں. اینڈ دس از دا ٹائم جب وہ پھر بادشاہ بنتا ہے نبوکدنضر. کرکمش کی لڑائی بھی ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے باب 46 میں لکھا ہے کرکمش کے مقام پر جو مصر کی شکست ہوتی ہے نبوکدنضر کے ہاتھوں. تو اگر کسی بھائی بہن نے اس تناظر میں 46 چیپٹر آف جیرمیہ کو نہیں پڑھا تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں.
بظاہر یہ بڑے خشک دکھائی دیتے ہیں. جی ہاں، یہ چیپٹرز جو جرمیہ کے ہیں بہت سے لوگ ان کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ہسٹری سمجھنا چاہتے ہیں، تاریخ سے سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ان کو پڑھیے، کیونکہ جو لوگ تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے وہ خود تاریخ کے تاریک صفحے بن جاتے ہیں. میں ان ابواب کے حوالے سے اگلے کچھ پروگرامز میں بھی آپ کو سکھاتا سمجھاتا رہوں گا، خود بھی سیکھتا رہوں گا، اور خداوند سے یہی دعا ہے کہ خداوند ہمیں اپنے پاک کلام کا سیکھنے والا، اس کی آواز کو سننے والا اور اس کی مرضی پر چلنے والا بنائے. خداوند ہم سبوں کے ساتھ ہو. آمین.